چلے آج گوگل کی ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں جو شاید ایپس بنانے کا طریقہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ نام ہے اس کا A2UI، یعنی ایجنٹ ٹو یوزر انٹرفیس۔ یہ آخر ہے کیا اور اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچے، ایک ایسی ایپ جس سے کچھ پوچھا جائے اور وہ صرف ٹیکسٹ میں جواب نہ دے بلکہ وہیں اسی وقت ضرورت کے مطابق ایک پورا کا پورا یوزر انٹرفیس آنکھوں کے سامنے بنا دے۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، یہ اب حقیقت بن رہا ہے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ایک سادہ سی کمانڈ دی گئی، مجھے نقشے پر مجسمہ آزادی دکھاؤ، اور جواب میں کوئی سادہ سا ٹیکسٹ لنک نہیں آیا بلکہ ایک مکمل انٹریکٹیو نقشے کا کارڈ بن کر سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں۔ سوال ہے، ٹوکیو میں کیا وقت ہوا ہے؟ اور یہ دیکھیں، اس بار نقشے کی جگہ ایک بالکل نیا UI بن گیا، ایک گھڑی جو ٹوکیو کا صحیح وقت دکھا رہی ہے، اور یہ سب ایک ہی AI ایجنٹ کر رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک تھوڑے پیچیدہ سوال پر، نیو یارک کے بہترین چینی ریسٹورانٹس۔ جواب میں ایک اور زبردست UI آتا ہے، تصاویر اور ریٹنگز کے ساتھ ایک پوری لسٹ جسے سکرول کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک سادہ سی بات چیت سے ہو رہا ہے۔ اور اب سب سے حیران کن بات، جو کچھ بھی ابھی ہم نے دیکھا، وہ نقشہ ہو، وہ گھڑی یا وہ ریسٹورانوں کی لسٹ، ان میں سے کسی بھی چیز کو پہلے سے کوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب کسی ڈیولپر نے یہ UI نہیں بنائے تھے۔ AI ایجنٹ یہ سب کچھ خود اسی وقت ہماری بات چیت کی بنیاد پر بنا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس سب کی ضرورت کیوں پڑی؟ AI تو پہلے ہی بہت کچھ کر سکتا تھا، پھر اس نئے طریقے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ ڈیولپرز کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے AI ایجنٹس، آپ جانتے ہیں، ٹیکسٹ بنانے میں تو کمال ہے، لیکن آج کی ایپس کو صرف ٹیکسٹ نہیں چاہیے، انہیں خوبصورت، انٹریکٹیو اور سب سے اہم محفوظ یوزر انٹرفیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ AI کو سیدھا UI کا کوڈ لکھنے کیوں نہیں دیتے؟ وجہ ہے سیکیورٹی۔ اگر ایک AI کو کسی ایپ میں کوڈ چلانے کی اجازت دے دی جائے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کوئی بھی اس کا غلط استعمال کر کے نقصان دہ کوڈ ڈال سکتا ہے یا صارفین کا ڈیٹا بھی چرا سکتا ہے۔ تو سیکیورٹی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہیں پر ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ اگر AI سے کوڈ لکھوانے میں خطرہ ہے تو کیوں نہ اس سے کچھ اور لکھوایا جائے؟ اور یہی حل ہے A2UI۔ یہ کوئی ایپ یا لائبریری نہیں بلکہ یہ اصولوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پروٹوکول۔ یہ AI کو سکھاتا ہے کہ UI کو کیسے بیان کرنا ہے، لیکن خطرناک کوڈ میں نہیں بلکہ JSON نامی ایک محفوظ ڈیٹا فارمیٹ میں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ AI کوڈ نہیں لکھ رہا بلکہ ڈیٹا بنا رہا ہے۔ یہ ڈیٹا ایک طرح کی ہدایت ہے جو ایپ کو بتاتا ہے کہ پہلے سے منظور شدہ لسٹ میں سے فلاں UI کمپوننٹ اٹھاؤ اور اس میں یہ معلومات دکھا دو۔ سب کچھ پہلے سے منظور شدہ اور محفوظ ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ویب کی دنیا میں ملتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح HTML کوڈ ایک ویب پیج کا صرف خاکہ ہوتا ہے اور براؤزر اسے دیکھ کر اصل پیج بناتا ہے، بالکل اسی طرح A2UI کا JSON ڈاٹا UI کا خاکہ ہے اور ایک رینڈرر اسے دیکھ کر اصل UI اسکرین پر بنا دیتا ہے۔ تو چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم شروع سے آخر تک کام کیسے کرتا ہے۔ عمل بہت سیدھا سا ہے۔ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، ایپ اسے AI ایجنٹ کو بھیجتی ہے۔ ایجنٹ جواب دینے کے بجائے A2UI ٹول کو استعمال کرتا ہے تاکہ UI کا ایک JSON خاکہ بنا سکے۔ یہ خاکہ واپس ایپ کو ملتا ہے، جہاں رینڈرر اسے پڑھ کر وہ خوبصورت سا UI کارڈ اسکرین پر دکھا دیتا ہے۔ لیکن اصل بات صرف یہ نہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے مستقبل میں کیا امکانات ہیں، اور یہ صرف گوگل تک محدود نہیں رہنے والا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ A2UI ایک اوپن پروٹوکول ہے، مطلب کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ گوگل نے ویب کے لیے اپنا رینڈرر بنایا ہے، مائکروسافٹ کے کوپائلٹ کٹ نے ریئیکٹ کے لیے، اور یہاں تک کہ فلٹر پر موبائل ایپس کے لیے بھی SDK موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی AI ایجنٹ ویب اور موبائل دونوں کے لیے UI بنا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ A2UI اسپیسیفیکیشن کا ورژن صرف ایک دن میں 0.8 سے 0.9 پر اپڈیٹ ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور کتنی کمپنیاں اس میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے،
کیا مستقبل کی ایپس ایسی ہوں گی جن کا کوئی پہلے سے طے شدہ یوزر انٹرفیس ہوگا ہی نہیں؟ کیا ہر بار جب ایپ کھولی جائے گی تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق ایک نیا UI بنائے گی؟ A2UI کے ساتھ یہ مستقبل اب ناممکن نہیں لگتا۔